شروع کروں آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل طلب دل ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ دوستو، گو کہ اب 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں اور دنیا کے کچھ اور ملکوں میں عورت کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جاتا ہے وہ کسی سے ٹھکا چھپا نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عورت کو یا بچی پیدا ہونے پر لڑکی پیدا ہونے پر اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہ صنفی جو امتیاز ہے یہ آج تک ہم ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں۔ بھلے اس کا تعلق اس صنفی امتیاز کا تعلق بھلے کسی بھی چیز سے ہو۔ غیرت کے معاملے میں عورت کا قتل کیا جاتا ہے، ونی کے معاملے میں عورت کو قتل کیا جاتا ہے یا ونی کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، اور یہ کچھ ایک ایسے ہی ہمارے ملک میں ہونے والے ایک واقعے کو کی میں نے عکاسی کی ہے۔ خاص طور پہ یہ بتایا ہے کہ ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر کیا سلوک کیا جاتا ہے خواتین کے ساتھ۔ اس افسانے کا عنوان ہے غیرت کا قتل۔ تھوڑا سا طویل ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس افسانے کو ضرور سنیں۔ جیسے ہی جج نے اپنا فیصلہ سنایا، تاجور بی بی روتے روتے اپنی بینچ پر ڈھیسی گئیں۔ ان کے ساتھ بیٹھی ملازمہ نے تاجور بی بی کو سنبھالا۔ تاجور بی بی کافی دیر تک بین کر کے روتی رہیں، پھر ان کو انتہائی سخت حفاظتی پہرے میں ان کے گھر کی طرح روانہ کیا گیا۔ آج ملک کی تاریخ کے ایک انتہائی منفرد اور اندھوناک واقعے کے تاریخی فیصلے کا دن تھا۔ تاجور بی بی جیسے ہی اپنے گھر پہنچی وہ انتہائی مخدوش حالت میں تھی۔ وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی، گو کہ وہ اتنی عمر رسیدہ نہیں تھی، مگر ایک حادثے کی وجہ سے وہ ایک ٹانگ سے بمشکل چلتی تھی۔ تاجور بی بی مسلسل اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہ بستر پر گر پڑی اور زار و قطار رونے لگی اور بولی، اے کاش کہ میرے اندر اس وقت اتنی بہادری اور ہمت آ جاتی اور میں اپنی پلوشا کے لیے کچھ کر سکتی۔ اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے وہ ماضی کے دھندکوں میں کھو گئی۔ آج صبح ہی سے گھر میں ایک ہلچل سی مچی تھی، ہر شخص خوش نظر آ رہا تھا۔ آج پورے 4 سال بعد آغا جان کی اکلوتی بیٹی پلوشا لندن سے پڑھ کر آ رہی تھی۔ آغا جان نے اپنے پورے خاندان کی مخالفت مول کر اس کو لندن پڑھنے بھیجا تھا۔ ان کا بھتیجا زر خاں پلوشا کو پڑھنے بھیجنے کے سخت مخالف تھا۔ آخر کو پلوشا اس کی بچپن کی منگیتر تھی۔ آغا جان کا تعلق کیونکہ قبائلی علاقے سے تھا، اس لیے علاقے کی روایات کے مطابق پلوشا کی پیدائش کے وقت ہی اس کا رشتہ اس کے چچا زاد زر خاں سے طے کر دیا گیا تھا۔ تاجور بی بی آغا جان کی چھوٹی بہن تھی اور کچھ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ انہوں نے پلوشا کو پھپھی نہیں ماں بن کر پالا تھا۔ اس کی ہر خواہش پوری کرنا تاجور بی بی کی اولین ترجیح ہوتی تھی۔ پلوشا بھی اپنی ہر بات اپنی ماں جنت بی بی کے بجائے تاجور بی بی سے کرتی تھی۔ تاجور بی بی آج بھی بڑی بے چینی سے پلوشا کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بار بار شیر دل کو فون کر رہی تھی کہ فلائٹ کب آئے گی اور تم لوگ کہاں تک پہنچے ہو وغیرہ وغیرہ۔ شیر دل سارے راستے ان کو تفصیلات بتاتا جا رہا تھا۔ شیر دل آغا جان کا سب سے پرانا اور خاص ملازم تھا، اور یہ واحد ملازم تھا جو کہ زنان خانے کے دروازے تک جا سکتا تھا۔ تاجور بیوی کے سارے عام اور خاص کام شیر دل کے سپرد تھے۔ گو کہ وہ شیر دل سے خاصی بڑی نہیں تھی، مگر اس سے پردہ کرتی تھی۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے نوکروں نے اطلاع دی کہ پلوشا بی بی آ گئی ہیں۔ تاجور بی بی خوشی سے تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی۔ پلوشا بھی ان کو دیکھ کر دوڑ کے تاجور بی بی کے گلے لگ گئی۔ پلوشا کو پاکستان آئے تقریباً 15 دن ہو گئے تھے۔ تاجور بی بی کو بہت بار ایسا لگا کہ پلوشا ان سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر وہ رک جاتی ہے۔ آج موقع ملتے ہی وہ پلوشا کے کمرے میں آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار سے بولی، بچہ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے جو آپ کہنا چاہتی ہو مگر رک جاتی ہو؟ اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گی؟ پلوشا لاڈ سے تاجور بی بی کے کندھے سے لگ کر بولی، بی بی جان، دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ کو بتاؤں،
مگر ڈر جاتی ہوں کہ گھر میں کوئی ہنگامہ برپا نہ ہو جائے۔ زرق کا تو آپ کو پتہ ہے نا کس قدر غصے والا ہے۔ زرق گو کہ تاجور بی بی کا اپنا سگا بھتیجا تھا، مگر اس کے طور طریقے تاجور بی بی کو ذرا پسند نہیں تھے، اور اب تو وہ اور بھی ہول جاتی کہ پلوشہ پڑھ لکھ کے اتنی قابل ہو گئی تھی اور زرق وہی روایتی اور جاہل قبائلی سردار۔ تاجور بی بی نے پلوشہ کو پیار سے لپٹاتے ہوئے کہا، بچہ کیا بات ہے، ہم کو بتاؤ۔ پلوشہ نے دھیرے سے کہا، بی بی جان، میں اپنے ایک ہم جماعت کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ تاجور بیوی کا دل ایک دم رک سا گیا، ان کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ بچہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کو معلوم ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ پلوشہ نے تاجور بیوی سے لپٹتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، آپ آغا جی کو بتا دیں کہ میں زرق سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اور پھر اس دن حویلی میں ایک بونچھال ہی آ گیا جب پلوشہ کے لیے اس کے ہم جماعت زین کا رشتہ آیا، اور اس دن بہت خوریزی ہو جاتی اگر زین ڈپٹی کمشنر کا بیٹا نہ ہوتا۔ زرق نے پورے خاندان کے سامنے پستول نکالتے ہوئے گرج کر کہا، اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، نہیں تو اپنے بیٹے کی لاش کو بھی ترس جاؤ گے۔ زین کا باپ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر نکل گیا، اور پھر اب پلوشہ کی شامت آ گئی۔ آغا جان ویسے تو پلوشہ کو بہت پیار کرتے تھے، مگر وہ تھے تو ایک قبائلی مرد، اور اب یہ ان کی غیرت کا معاملہ تھا۔ انہوں نے پلوشہ کو اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ زرق بھی غصے سے پاگل ہو رہا تھا کہ اس کی منگیتر کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور پھر وہ منحوس دن آیا جب گھر کے تمام افراد شادی میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف تاجور بی بی، پلوشہ اور شیر دل تھے۔ رات کے کسی پہر تاجور بی بی کو لگا کہ کوئی کھٹر پٹر ہو رہی ہے۔ وہ سمجھی شاید گھر والے جلدی واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے کمرے کے دروازے سے باہر جھانکا تو وہ دھک سی رہ گئی۔ وہ زرق تھا جس نے پلوشہ کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے اور منہ پر کپڑا ٹھوسا ہوا تھا، اور اس کو اپنے کندھے پر ڈال کر باغ کی طرف جا رہا تھا۔ تاجور بی بی چلاتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی اور چیخ کر بولی، زرق خاں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پلوشہ کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ بی بی، تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ زرق غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا، اس نے پورے خاندان میں ہماری ناک کٹا دی ہے، ہم اس سے بدلہ ضرور لے گا۔ تاجور بی بی تڑپتی ہوئی زرق کے آگے آ گئی۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی، مگر زرق پر تو خون سوار تھا۔ اس نے باغ میں ایک گہرا گڈھا کھودا ہوا تھا، اس نے پلوشہ کو اس گڈھے میں پھینک دیا۔ تاجور بی بی بلبلاتی ہوئی زرق کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو، بچی ہے، نادان ہے۔ مگر زرق جس کے ہاتھ میں پستول تھی، تاجور بی بی کو زور کا دھکا دیا اور ان پر فائر کر دیا، جو کہ تاجور بی بی کی ٹانگ پر لگا۔ میں اس لڑکی کو سسکا کر ماروں گا، زرق غصے سے غرایا۔ تاجور بی بی درد سے تڑپتی زمین پر گر گئیں۔ وہ چیختی رہیں، روتی رہیں، اور پھر زرق نے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پلوشہ کو زندہ اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد ان کو ہوش نہیں رہا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئیں تو انہوں نے خود کو ایک ہسپتال میں پایا۔ انہیں بعد میں پتہ چلا کہ شیر دل ان کو ہسپتال لایا تھا، اور پھر وہی ہوا جو ان قبائلیوں میں ہوتا ہے کہ کسی نے خاندانی دشمنی کی بنا پر تاجور بی بی اور پلوشہ پر حملہ کیا، اور پلوشہ مار دی گئی اور تاجور بی بی زخمی ہو گئی، اور پھر رفتہ رفتہ سب اس واقعے کو بھول گئے۔ مگر تاجور بی بی آج تک پلوشہ کی آنکھوں کی وہ بے بسی نہیں بھول سکی تھی جو انہوں نے زندہ ہوتے وقت اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی، جو اس نے زندہ دفن ہوتے وقت اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ وہ اکثر رات کو اٹھ جاتی، انہیں لگتا پلوشہ ان سے شکوہ کر رہی ہو، بی بی آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ اور ان کے سینے میں درد کی ایک ہوک سی اٹھ جاتی۔ اور آخر کار ایک دن انہوں نے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک فیصلہ کیا، اور شیر دل کو کہا کہ وہ ان کو تھانے لے کر چلے، اور پھر انہوں نے زرق کے خلاف پلوشہ کے قتل کا مقدمہ درج کروایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پولیس سے اپنی حفاظت کی درخواست بھی کر دی۔ آخر کو تاجور بی بی کوئی معمولی ہستی تو تھی نہیں۔ تاجور بی بی کی درخواست پر فوراً ایکشن لیا گیا۔ پولیس نے انہیں ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا اور کیس کی کارروائی شروع کی گئی، اور زرق کے وارنٹ جاری ہو گئے، اور پھر تاجور بی بی کی درخواست پر حویلی کے باغ کی کھدائی کی گئی
اور وہاں سے پلوشہ کی لاش برآمد ہو گئی۔ اس کیس میں زین کباب جو کہ ڈپٹی کمشنر تھا خاص دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ اپنی اس دن کی بے عزتی کو نہیں بھولا تھا جو زرق نے اس کے ساتھ کی تھی۔ اس نے پولیس پر کڑی نظر رکھی تاکہ پولیس کسی بھی دباؤ میں آ کر کیس کو خراب نہ کرے۔ پھر تاجور بی بی کی درخواست پر لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ اس کو زندہ دفن کیا گیا تھا۔ پورا ملک پورے ملک کے اخبارات اور میڈیا اس کیس کو بہت اہمیت دے رہے تھے، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس تھا کہ کسی قبائلی عورت نے اتنی ہمت کی کہ اپنے ہی خاندان کے خلاف کیس دائر کر دیا تھا۔ زین کباب تاجور بی بی سے ملا اور ان کو اپنی پوری مدد کا یقین دلایا۔ آخر کار جب کیس شریعت عدالت میں پہنچا تو عدالت نے یہ کہہ کر تاجور بی بی کا بیان رد کر دیا کہ شرعی قانون کے تحت ایک عورت کی گواہی عادی ہے، اس لیے اس کیس میں مزید پیشرفت ہونا ممکن نہیں جب تک کوئی مکمل شرعی گواہ حلفیہ بیان نہ دے۔ تاجور بی بی نے رو رو کے درخواست کی کہ وہ اس واقعے کی چشمدید گواہ ہیں، میرے سامنے میری معصوم بچی کو زندہ دفن کیا گیا، مگر جج نے انتہائی بردباری سے کہا، محترمہ، ہمارے شریعت کے قانون کے تحت عورت کی گواہی کو آدھا مانا جاتا ہے، آپ کوئی اور گواہ لے آئیں تو مزید کارروائی ہوگی۔ چشمدید گواہ حاضر ہے۔ اچانک کمرہ عدالت میں ایک آواز گونجی۔ عدالت میں موجود ہر شخص نے حیران ہو کر آواز والے شخص کی طرف دیکھا۔ شیردل بڑے اعتماد سے کھڑا ہوا تھا۔ جج نے شیردل کو گواہوں کے کٹہرے میں طلب کر لیا اور پھر شیردل نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر عدالت میں حلفیہ بیان دیا کہ اس رات جب پلوشہ کو زندہ دفن کیا گیا تھا وہ فائر کی آواز سن کر باہر آیا اور اس نے باغ میں تاجور بی بی کو زخمی اور پلوشہ کو دفن ہوتے دیکھا، اور پھر نہ جانے کیسے میں نے ہمت کر کے اپنے موبائل میں ایک ویڈیو بنا لی جو کہ اب بھی میرے فون میں موجود ہے۔ شیردل نے اپنا فون جج کی طرف بڑھایا۔ جج نے استفسار کیا، مگر تم اب تک خاموش کیوں تھے؟ اب تم کو کیسے خیال آیا؟ شیردل نے کہا، ہم سب زرخاں سے بہت ڈرتے ہیں، اگر میں اس دن کچھ کرتا تو یہ مجھے بھی مار دیتا۔ یہ ایک انتہائی شفاق انسان ہے، مگر جب میں نے بی بی جی کی ہمت دیکھی اور یہ دیکھا کہ آدھی گواہی کی بنا پر یہ کیس بند ہو جائے گا اور یہ شیطان پکڑا نہیں جائے گا، اس لیے میرے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی کہ میں اس شفاق شیطان کے بارے میں دنیا کو بتاؤں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس گواہی کے بعد زندہ رہوں گا یا نہیں، مگر مجھے آخرت میں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ کہہ کر شیردل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، اور پھر اگلی پیشی پر زرق کے خلاف قتل عمد کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور یوں ایک عورت کی جرأت نے ایک